السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاك بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. جی تو ان آیات میں کوئی بھی نیا لفظ نہیں ہے، کوئی بھی نیا ایسا لفظ نہیں ہے جو الگ آ رہا ہو، سب ریپیٹ ہو رہے ہیں. تو ہم آیات کی ایکسپلینیشن کی طرف بڑھتے ہیں. آئیے بنت عبید اللہ نشمیہ بنت منیر. جی استاد. جی فاصبر ان وعد اللہ حق. تو مجھے بتائیے مزین، آپ اپنا نام لکھ کر آیا کریں. یہ جتنے بھی آپ جن کے ساتھ مس لکھے ہوئے ہیں سب ڈیلیٹ کر لیں. مزین اپنا نام ریپلیس کریں، صحیح کریں، کریکٹ کریں، پھر آئیں. جی فاصبر کیا کون سا فعل ہے بنت عبید اللہ؟ فعل امر ہے، صاد بارام آتا ہے، انتا فاعل ہے، باب دعا. کیا مطلب وہ فاصبر؟ بس آپ صبر کیجئے. بس آپ صبر کیجئے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش سے تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، سننے کے طور پر، عملی طور پر بھی چیزوں کے سامنے آتی تھی. تو آپ کو صبر کرنے کی تلقین کی گئی، اور یہ تلقین مجھے، آپ، ہم سب کے لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے سامنے اپنے سارے دلائل دے دیتے تھے، ان کے سامنے اپنی ساری تعلیمات پہنچا دیتے تھے، اور جو درست باتیں ہیں وہ ان کے سامنے کر دیتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً درست باتیں ہی کرتے تھے. اس میں سے کچھ ایمان لے آتے تھے، کچھ نہیں لاتے تھے. یہی کوئی سلسلہ مدینہ منورہ میں بھی چلتا رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گائیڈ کرتے تھے، اور لیکن اس میں سے کچھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی باتیں سننے کے بعد بھی منافق رہتے تھے. یعنی منہ پر اچھے رہنا اور غائبانہ طور پر تنقید کرنا، اعتراض کرنا. تو منہ پر اچھے رہنا، سامنے اچھے رہنا، غائبانہ تنقید کرنا، یہی منافقت ہے.
اور کس چیز کا نام منافقت ہوگا؟ دو طرح کی منافقت ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے دینی لیول پر، وہ زیادہ خطرناک ہے، اس میں تو انسان کے جہنم کا یعنی پروانہ آلموسٹ اس کو مل چکا ہے دنیا میں ہی، اگر وہ دینی معاملات میں منافق ہے۔ اور اگر وہ عملی معاملات میں منافق ہے، لوگوں کے ساتھ منافقت اختیار کرتا ہے، یعنی کسی کے سامنے اس کو اچھا کہنا یا تعریف کرنا، یا اس کے گروپ میں بھی بیٹھے رہنا، یا اس کی کلاس میں بھی آنا جانا، لیکن بعد میں پھر اس کو برا بھلا کہنا، اس کے معاملات پر تنقید کرنا، تو یہ منافقت ہی ہے۔ ایک دوسرا چہرہ انسان اپنے اوپر رکھ لیتا ہے کہ سامنے کچھ دکھا رہا ہے، بیک اینڈ کچھ ہے اس کا۔ تو انسان کو اب جن کے ساتھ ایسا معاملہ ہو رہا ہو ان کو چاہیے کہ وہ صبر کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فوراً بعد ایک بات فرمائی، فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان تمام لوگوں کو جن کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، جن کو تکلیف پہنچ رہی ہے دینی معاملات میں، دینی کام میں، دینی چیزوں میں، دینی باتوں پر، ان سب کے لیے ایک پیغام ہے، فَاصْبِرْ، صبر کریں، ان وعد اللہ حق، اہل فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے، انہیں ان کے لیے ہے، فَاصْبِرُوا ان وعد اللہ حق۔ دنیا میں مسلمانوں پر جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے، جس جس پر جس لیول کا ظلم ہو رہا ہے، اسے کہ فَاصْبِرْ، صبر کریں، ان وعد اللہ حق۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان وعد اللہ حق۔ جی عائشہ بنت عبد الاول ذرا ایکسپلین کریں ان وعد اللہ حق۔ جی حمیرہ شیخ، ان وعد جی، اللہ حق جملہ کو ایکسپلین کریں۔ ان وعد اللہ حق، ان حرف مشتبہ بالفعل، وعد اللہ اسم ان، حق خبر ان، یہ جملہ اسمیہ ہے اور جملہ اسمیہ تعلیلیہ ہے، علت بیان کر رہا ٹھیک ہے، کیا ترجمہ کیا بنا؟ ہے۔ صبر کیجئے آپ، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ فَاصْبِرْ ان وعد اللہ حق، آپ صبر کیجئے، یقیناً ان وعد اللہ حق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ حق ہے۔ آگے ہے جملہ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ اوکے، اچھا، یہ اما نہیں کیا مجھے ہے؟ نہیں پتا۔ جی، اما اما حرف و شرط بھی ہے، حرف و تفسیر کے طور پر بھی آتا ہے، تفصیل بیان کرنے کے لیے نا، حرف ثانیہ و بنت شرط ہے ارشد، بیسیکلی۔ اما کیا ہے؟ جی سر، اما سر شرط ہے۔ دیکھیں بنت منیر، وہ ہے اما، ٹھیک ہے، وہ اما، تفصیل کے لیے جو آتا ہے وہ اما ہے، یہ اما ہے۔ ان قرآن اور مجید میں ماں۔ جہاں بھی آپ کو اما ملے گا یہ خاص چیز ہے، ٹھیک ہے۔ ان حرف شرط ہے، صحیح، اور ما زائدہ ہے، زائدہ ہے۔ ما زائدہ ہے، اما۔ ہم، سو اصل میں آپ مجھے بتائیں اس کا جملہ شرط کیا ہے؟ جملہ شرط جو ہے وہ نعیدہم، اگر ہم آؤ کو بھی شامل کر لیں تو نتوفینہ کا۔ اوکے، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ او لیکن یہاں پر مجھے بھی بہت اس میں ہوا امپورٹنٹ ہے۔ تھا کہ اس میں شرط، اس کا جو پہلے والے کا ہے آؤ سے پہلے، تو اس میں جواب جو شرط جواب شرط ہے وہ مجھے نظر نہیں آیا تھا، وہ محذوف ہے ٹھیک شاید۔ ہے، صحیح کہہ رہی ہیں آپ، اصل میں او ہے، جب او آ جاتا ہے نا تو ہم، پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کا جواب شرط ہے یا نہیں، یعنی یہاں پہ کیا ہوا ہے، ان شرطیہ ما زائدہ۔ اب ذرا پہلے اس کو ایکسپلین کر لیں، نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اس پورے جملے کو ایکسپلین کریں۔ نُرِيَنَّ کا باب افعال سے ہے، نحنو اس کا فائل ہے اور کا مفعول ہے، پہلا مفعول ہے، اور ٹھیک ہے، بعد الذی بھی دوسرا مفعول ہے، بعد جو ہے مضافن کرایا، الذی مضاف الیہ ہے، نعیدہم اس کا صلہ ہے الذی کا۔ ٹھیک ہے، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، نَعِدُهُمْ کون سا فعل ہے اور فاعل مفعول کیا ہے؟ بعد یعیدو جو ہے یہ ماضی معروف ہے یہ نا، فاعل کیا ہے؟ فائل نحنو، نعیدو ہم اس کا مفعول ہے،
اور نحنو فاعل ہے اس کا ہاں نا. جی، اس سے کیا ہوگا، اب آپ کا بھی وقت بچے گا، میرا بھی وقت جی بچے بالکل، جی بالکل. میں گا۔ الذی کا اعراب کیا ہے؟ الذی مجرور ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے، کیا ترجمہ ہو گیا؟ اور اگر ہم دکھائیں آپ کو ان لوگوں کا کچھ حصہ، اس کا کچھ حصہ جو ہم نے وعدہ کیا ہے، جس کا جس ہم نے وعدہ کیا ہے. جس الذی نعدہم، جو ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اللہ جو تعالیٰ ہم نے ان فرما سے رہے وعدہ ہیں اما نرینک بعض الذی نعدہم، اگر ہم ضرور بالضرور آپ کو دکھا دیں دکھا اس دیں گے. کا وعدہ جو ہم نے ان سے کیا ہے، یعنی اس کا بعض حصہ جو ہم نے ان سے کیا ہے، جو ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ علماء نے اس کی تفسیر یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ جملہ اس لیے اس کا جواب شرط محذوف ہے کیونکہ یہ شرط واقع ہو چکی ہے، یہ شرط واقع ہو چکی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست خطاب ہے، اما نرینک بعد الذی نعدہم، یعنی ہم آپ کو دکھا دیں ضرور بالضرور۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے جا چکے نا، اس کا مطلب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی پیش آ گئی۔ وہ کیا تھا؟ علماء نے اس کے بارے میں خاص طور پہ غزوہ بدر کے معاملے کو پیش فرمایا ہے کہ یہ وہی تھا کہ ہم آپ کو یعنی ضرور بالضرور دکھا دیں گے بعد الذی، یعنی اس جو کا بعض نعدہم، ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں۔ تو اس کا کچھ حصہ اہل قریش نے بدر میں دیکھ لیا تھا، اور خوب دیکھ لیا تھا کہ ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور بہت سے سردار ان کے قید ہو گئے، بڑی بری ان کو شکست ہوئی۔ تو یہ وہ تھا اس کا کچھ حصہ جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا۔ اب دوسرا شرط شروع ہو رہی ہے، لیکن اس کا جواب شرط موجود ہے کیونکہ وہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش نہیں آئی۔ اوکے، آگے چلتے ہیں۔ عبید اللہ ذرا بتائیے، نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ نتوفینک یہ جملہ شرط ہے، فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ یہ جواب شرط ہے، نتوفینک یہ فعل مضارع ہے، نحن فاعل ہے، کاف مفعول ہے، واو فا یا مادہ ہے باب تفعیل سے، ٹھیک، الینا یہ متعلق فعل مقدم ہے، یرجعون یہ فعل مضارع ہے، ہم فاعل ہے، را جیم عین مادہ ہے اور مجہول ہے تو باب الطاعت سے، الینا مقدم کیوں ہوا ہے؟ تاکید کے لیے۔ تاکید کے لیے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ الینا یرجعون یعنی یرجعون الینا بعد میں ہوتا تو اس دونوں میں کیا فرق تھا اس کے پہلے آنے سے؟ اچھا پہلے ترجمہ نارمل بتا دیں، یہ بات پھر کر لیتے ہیں۔ یا اگر ہم آپ کو فوت کر دیں تو ہماری ہی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ یعنی اگر ہم آپ کو یقیناً فوت کر دیں گے، فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ پس وہ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اچھا، الینا بعد میں آنے اور پہلے آنے سے کیا فرق پڑ رہا ہے یرجعون کے معنی پہ؟ اگر بعد میں آتا تو ہوتا وہ لوٹائے جائیں گے ہماری طرف، ٹھیک ہے، تو دونوں میں اور کیا فرق ہو گیا پھر؟ پھر اس میں تاکید اتنی نہیں ہوتی، تاکید کا مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد ہے تاکید کا؟ زور زور دینا۔ دیکھیں، آپ گرامر کے جواب دے لیتے ہیں، لیکن میں دیکھیں بات آپ کا جواب بالکل درست ہے کہ تاکید کے لیے، لیکن اس تاکید کی وضاحت کیسے کریں گی آپ؟ زور دیا جا رہا ہے، کیا یہ تو آپ نے اس کو تاکید کو اردو کی اور تھوڑی سی وضاحت کر دی کہ زور دیا جا رہا ہے۔ یہ آپ تمام خاص طور پہ جو میرے پاس پڑھ رہے ہیں نا آپ گرامر، آپ لوگ، میں یہ بات کہتا رہتا ہوں، آپ سے درخواست کرتا رہتا ہوں اور میں بار بار کرتا رہوں گا، اپنے آپ کو گرامیٹیکلی بہت زیادہ انوالو نہ کریں، زیادہ توجہ آپ کی قرآن کے فہم کی طرف مرکوز ہونی چاہیے۔ اب یہ سارے جواب آپ کو آ جائیں گے، تاکید ہے، بدل ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ چیزیں اس سے قدم آگے، یہ اس کا مطلب آپ قرآن مجید کو یا میں، اگر ہم صرف انہی چیزوں میں پھنس کر رہ جائیں گے نا کہ انہی کے اوپر ہم، اب آپ دیکھیں یہ کتنے سارے فا ہیں جن کو میں آپ سے اس کو چھیڑ بھی نہیں کرواتا، جہاں کو بہت ضروری ہوگا تو میں آپ لوگوں کے سامنے فا کو لے آتا ہوں،
تو آپ کا یہ تو بالکل سادہ سارا گرامیٹیکل جواب ہے، تاکید ہو رہی ہے، بے شک تاکید ہو رہی ہے۔ اس سے مطلب یہ ہو رہا ہے کہ وہ کسی اور کی طرف نہیں لوٹائے جانے والے، فوکس کر دیا گیا ہے کہ صرف ہماری ہی طرف لوٹنا ہے بس، اور کوئی ریٹرن نہیں ہے، ایسا نہیں کسی اور کی طرف ریٹرن ہو جانا ہے۔ اگر یرجعون الینا کر دیا جائے تو اس میں احتمال موجود رہ سکتا، ہو سکتا ہے کسی اور کی طرف بھی لوٹ جائیں۔ یہ ایسے الیہ المصیر، الیہ المصیر، الیہ النشور، یہ الیہ المصیر النشور پر مقدم کیوں کیے جاتے ہیں؟ یہ آسان جواب ہے تاکید کے لیے، اس سے کلام میں تاکید پیدا ہو رہی ہے، وہ یہ تاکید ہے کہ صرف ہماری ہی طرف لوٹنا ہے۔ یہ اعلان ہے اللہ کی طرف سے پورے انسانوں کو جو یہ بات پڑھ رہے ہیں، کہ وہ یاد رکھ لیں کہ لوٹنا کسی اور طرف نہیں ہے، یہ نہیں کہ تم ہم سے بچ جاؤ گے، تمہارا معاملہ الگ ہو جائے گا۔ اس آیت میں کیا کیا گیا ہے؟ نَتَوَفَّيَنَّكَ، ہم ضرور بالضرور آپ کو فوت کریں گے، فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور یہ پھر بھئی آپ کے بعد جتنے آنے والے ہیں آخر تو انہوں کو ہماری ہی طرف لوٹایا جانا ہے، ہماری ہی طرف آنے والے ہیں، پھر نبڑ لواں گے انہاں نال۔ کوئی بات نہیں، آپ ابھی جتنا آپ کو دکھا دیا وہ بہت ہے، اور جو باقی آپ کے فوت ہو جانے کے بعد رہ جائے گا اس کو پھر ہم آپ کو پھر روز قیامت دکھائیں گے۔ ان باتوں کو آپ لوگ گرامر سے نکل کر تھوڑے الفاظ کے آگے پیچھے ہونا، ان کو اوپر زیادہ توجہ دیں۔ یہ تو ثانیہ بنت ارشد، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، یہاں تک یہ جملہ رک رہا ہے۔ جی سر، لام کس لیے ہے؟ لام جواب قسم کے لیے۔ اب یہ میں نے اس لیے پوچھا ہے کہ آگے کلام قسمیہ ہے، سے مراد ہم ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی بڑا معاملہ ہے جس کے معاملے میں قسمیہ اختیار کیا گیا ہے۔ تاکید کے لیے آتا ہے سر۔ اوکے، ارسلنا کون سا فعل ہے اور مادہ کیا ہے؟ فعل ماضی ہے، اور اس میں نحنو فاعل ہے، راسین لام مادہ ہے، ارسلہ یرسلو باب افعال سے۔ رسولن منصوب رسولن کیوں ہے؟ مفعول ہے، مفعول ہے۔ الرسل اور کیوں من، نہیں آیا؟ سر یہ نکرہ اس لیے آیا ہے کہ یہاں پر، اور رسول، کیونکہ ایک رسول کا تذکرہ نہیں ہے نا سر۔ اچھا، اس کا جواب ابھی آپ کو ملے گا۔ من قبل کا کیا ہے جملے میں؟ یہ صفت ہے رسول کی۔ کیا ترجمہ ہو؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور بلا صبح ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے۔ بہت سے رسول بھیجے، گڈ، ویری گڈ۔ آئیے ام سدرا، جی سر۔ منہم من قصصنا علیک، اس کو ایکسپلین کریں ذرا۔ منہم شبہ جملہ خبر مقدم ہے، ٹھیک من ہے، اس میں موصول ہے اور یہ مبتدا بن رہا ہے یہاں پہ، اور قصصنا علیہ کا اس کا صلہ ہے۔ قصصنا فعل ماضی ہے، فاعل نحنو باب نون سے، کاف صاد اس کا مادہ ہے، علیہ کا اس کے متعلق ہو گیا۔ ٹھیک ہے، کیا ترجمہ ہو؟ منہم من قصصنا علیک، ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کا بیان ہم نے آپ سے کیا ہے، آپ سے ٹھیک ہے۔ کیا۔ اگلا جملہ ہے وَمِنْهُمْ من لم نقصص علیک، سیم جملہ ہے شازیہ خان، تو بس جی، یہ لم نقصص علیک کو ایکسپلین کر دیں۔ لم جو ہے یہ فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے، اور زوردار نفی کے لیے، تو ٹھیک ہے، جن میں سے من مبتدا ہے اور یہ اس کا صلہ ہے، لم نقصو، قصہ یا قصو، اور قصص، نقصو نحنو اس میں فاعل ہے، لئی کا متعلق فعل، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اور ان کیا ترجمہ ہوا، جی، وَمِنْهُمْ مَن لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ۔ اور ان میں سے کچھ ہیں جن کا نہیں ہم نے بیان کیا آپ پر۔ اوکے، ٹھیک ہے، گڈ۔ ثانیہ ارشد، اب آپ کو رسولن کے نکرہ ہونے کی سمجھ آ گئی یا نہیں آئی؟ نہیں سر، ابھی دیکھیں نہیں آگے آئی اللہ سر۔ نے کیا فرمایا ہے، منہم من قصصنا علیک، ان میں سے بعض ہیں جن کا تذکرہ کیا، ومنہم من لم نقصص علیک، اور بعض ہیں جن کا ہم نے تذکرہ کیا، یعنی آپ ان کو جانتے ہی نہیں ہیں، اچھا، نہ جاننے کی وجہ سے۔ نکرہ ہو گئے نا، یعنی جی جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے نہیں کہ اور بھی نبی ہیں، ان کے کیا کیا نام ہیں، کہاں کہاں آئے، کب کب آئے، تو اس لیے نکرہ چھوڑ دیا گیا۔ یعنی اب اگر سارے انبیاء، ایسے انبیاء جن کا تذکرہ موجود ہوگا تو وہ تو
नकिरा से नहीं मारफा से आएंगे ना, कि उनका तज़किरा हो चुका है। जी सर, अब आगे ये इस सर। बात की तरफ इशारा है, वलक़द अरसलना रुसुलन, हमने बहुत से रसूल भेजे मिन क़ब्लिका, आपसे पहले। फिर उस नकीरा के आगे मजीद ये अगली आयात उसकी वजाहत कर गई कि आखिर ऐसा क्यों आपसे बयान किया गया नकीरा करके। यानी हो सकता है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सोच लें कि भाई रसूलों को तो मैं जानता हूं जिनका तज़किरा कुरान में आ चुका है, तो ये नकीरा किस लिए हो रहे हैं। मिनहुम मन क़ससना अलैका व मिनहुम मन लम नक़सुस अलैक, उनमें बहुत से हैं जिनका हमने आपसे तज़किरा ही नहीं किया। ओके जी सर। गुड, माशाअल्लाह। आइए बिन्त अदनान। जी उस्ताद। वमा काना लिरसूलिन अन यअतिय बिआयतिन इल्ला बिइज़निल्लाह। अच्छा, कुरान मजीद में मा काना, माँ यहाँ पर हमेशा नफी होगा, लेकिन दो चीजें आती हैं। माँ काना दो तरह से कुरान में मौजूद है। एक है माँ काना के साथ एक इस्म आएगा, क्या होगा, इस्म आएगा, और उस इस्म के साथ लाम हरफे जर होगा, क्या होगा, एक इस्म आएगा माँ काना के साथ और उसके साथ लाम हरफे जर होगा। जैसे ये आया माँ काना ली रसूलिन। ठीक है, ठीक है, जी जी उस्ताद। ओके। एक और माँ काना आता है, माँ काना, जी जी उसके साथ एक फेल होता है, क्या होता है, फेल। फेल होता है। और जहां तक मुझे याद पड़ता है फेल मुजारे ही होता है बस। ठीक है, ठीक है, जी जी ओके। इसके साथ भी जी एक लाम उस्ताद, होता है, फेल मुजारे होगा। इसके जी साथ भी एक लाम होता है। जी वो लाम कहलाता है जी लाम तालील, असल में लाम तालील होता है। ठीक है, और फेल मुजारे को मंसूब करता जी है। लामे ताली। लेकिन इस लाम को लाम तालील नहीं कहते, बल्कि लाम जुहूद कहते हैं। क्या कहते हैं, लामे जुहूद। जुहूद। कल मैंने आपको पढ़ाया था ना, जहादा या जहादू, ढिटाई। जुहूद ढिटाई को कहते हैं, कि ढीठ लाम, जी ढिटाई वाला लाम। ठीक है, फर्क है दोनों के मीनिंग्स को समझ जी लीजिए। उस्ताद। ओके, माँ काना के साथ लाम हरफ जर है, इसका मतलब ये होता है इम्बगा यमबगी के मीनिंग में। किस मीनिंग में, इम्बगा इम्बगा यम्बगी। यम्बगी। यमबगी। इसका मतलब होता है यानी शायान शान होना। सही है, जी शायान शान, जी यानी माँ कान आले, नहीं है शायान शान, नहीं है काबिल। ठीक है, समझ रही है ना। जी उस्ताद। याद जी रखिएगा कुरान मजीद में माँ काना के साथ इस्म के साथ लाम हरफ जर हो, और वो इस्म काना के फौरन बाद होगा। ठीक है, जी और वो असल में खबरू काना ही होगा। उसके बाद आपको मोस्टली इस तरह के जुमले में फाइल मिलेगा अन मजदरिया के जरिए। ये पूरा जी जुमला काना का इस्म होगा, सॉरी इस्म होगा, नॉट फाइल। ओके, तो ये इस्मु खाना है। मा कान अली रसूलिन अन जी यअतिया उस्ताद। बिआयतिन इल्ला बिइज़निल्लाह। ओके, जो दूसरा लाम जुहूद होता है, ये ऐसी नफी होती है कि ऐसा कभी नहीं होने वाला। मैं कहूं जी मा कान अली अक्तुबा, मैं हरगिज नहीं लिखने वाला था, मा कान अली अक्तुबा। और अगर है मा कान अली, यानी मेरे शयान शान नहीं है, मा कान अली यानी मुझे ये जेब नहीं देता। ठीक है, ये फर्क है, जेब देना, जी शायान शान होना। दोनों इस माँ का आना, जब काना के साथ माँ लगता है नाफिया, तो इसके इस तरह से दो तरह के इस्तेमाल। चले, इतना बहुत है। तो आप लोग कुरान मजीद की एप्लीकेशन में जाके माँ का आना लिखकर सर्च कर सकते हैं, आपको दोनों तरह के माँ का आना मिल जाएंगे। आप उन आयात को फिर खुद से गौर कर सकते हैं उन पर। ओके, सो बुशरा नान, आप बताइए अन यातिया बि आयतिन इल्ला बिइज़निल्लाह। सो
अन क्या कर रहा जी है? उस्ताद, ये अन मस्दरिया है, ये मुजारे को मंसूब कर रहा है आगे। याती का फाइल क्या है? याती का फाइल हुआ है, हुआ किस तरफ जा रहा है? रसूल की रसूल की तरफ। तरफ। भी आयतिन मुतल्लिक इल्ला ताकीद के लिए भी इज़्निल्लाह मुरक्कब इजाफी तर्जुमा कर दें और ताकि हम आगे बढ़ें। वमा कान अली रसूलिन अन यातिया बि आयतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। और किसी रसूल के शायाने शान नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा फिर। हाँ जी, किसी रसूल के शायाने शान नहीं है कि वो कोई भी निशानी लाते सिवाय इसके कि अल्लाह के हुक्म के साथ। हाँ जी, अल्लाह की इजाजत से। सो बि आयतिन, आयतिन नकीरा कर दिया गया जी कि कोई भी निशानी, कोई मोजज़ा, कोई रसूल अपनी मर्जी से नहीं ला सकता। ये उसके शायाने शान नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कुछ कर ले, सिवाय इसके कि अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह की इजाजत से ये सब होता है। तो ताकीद के साथ बात की कि मा कान अली रसूलिन अन यातिया बि आयतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, यानी किसी रसूल का अल्लाह के साथ जो ताल्लुक है, तो वो ये रसूल के शायान शान नहीं है कि वो कोई ऐसी बात करे कि वो अल्लाह की मर्जी के बगैर हो। आगे है फ़इज़ा जाअ अम्रुल्लाहि क़ुदिया बिल हक़्क़ि व ख़सिर हुनालिकल मुब्तिलून। जी रुबीना असलम, फ़इज़ा जाअ अम्रुल्लाहि जी सर। क़ुदिया बिल हक़्क़ि, मुझे इज़ा जो शर्त है इसका जवाब शर्त बताएं कहाँ है? है कुल जबील हकीम बखास है। क्या हो गया, आज ही जवाब जब देना है। जी सर समझ नहीं आ रही, जब तो आ नहीं गया आ रही तो नो जब अल्लाह प्रॉब्लम, का हुक्म आ गया हम आगे हक के बढ़ते हैं साथ क्योंकि टाइम बाउंड होता है। को जी सर कुदिया बिल हक की। जी क़ुदिया बिल हक़ की जवाब शर्त है। जा का जी फाइल क्या है? हुआ, नहीं सॉरी, अमरुल्लाही, अमरुल्लाह कौन सा मुरक्कब है? मुरकब इजाफी। मुरक्कब इजाफी है। फ़इज़ा जा अमरुल्लाहि क़ुदिया बिल हक़्क़ि, क़ुदिया का जी सर नाइबुल फ़ाइल क्या है? हुआ, हुआ। तो क्या तर्जुमा हुआ फ़इज़ा जा अमरुल्लाहि क़ुदिया बिल हक़्क़ि? जब अल्लाह ताला का हुक्म आ गया तो हक देखें, के साथ इज़ा के फैसला कर साथ दिया अगर गया। जा फ़ेल माजी हो तो हाल या मुस्तक़बिल में तर्जुमा किया जाता है। ठीक, ओके। हाल में तर्जुमा जब करें। अल्लाह जी जब अल्लाह का हुक्म आ जाता है तो हक तो के साथ फैसला हक के साथ फैसला कर दिया जाता है। कर दिए जाते हैं। व खसिर हुनालिकल मुब्तिलून। जी उम्मे अब्दुल्ला खासिर आइए। जी सर। वावतफ के लिए खासिरा फ़ेल माजी है, खौ सीन रा मादा है, बाब सीन से हुनालिका ज़र्फ़ है और ये खासिरा के मुताल्लिक हो जाएगा। और अल मुब्तिलून फ़ाइल है, इस्मुल फ़ाइल का सीगा है, बा तालाम बाब फ़ाल से। क्या तर्जुमा बन गया? और खसारा उठाया से मुब्तिलून को क्या तर्जुमा करेंगे? अहले बातिल करने बातिल, वालों ने, अहले अहले बातिल। बात, ओके। और खसारा उठाया अहले बातिल ने खसारा इस उठा मौके लिया। पर। फ़इज़ा जा अम्रुल्लाहि क़ुदिया बिल हक़्क़ि व खसिर हुनालिकल मुब्तिलून, जब अल्लाह हम्म का हुक्म आ जाता है, हक के साथ फैसला कर दिया जाता है, तो हम्म ये वाव को हम हालिया तस्वर कर सकते हैं कि व खसिर हुनालिकल मुब्तिलून, के हम्म अहले बातिल जो उस हैं वो मौके पर। खसारा उठा लेते हैं, नुकसान सही। उठाते हैं। क्योंकि जब हम्म फैसला जो अल्लाह ताला जो नाजिल फरमाते हैं और जब हक के साथ फैसला होता है, तो नुकसान उन्हीं हम्म को उठाना पड़ता है जो जालिम होते हैं, जो बातिल पर डटे होते हैं, जो कुफर पर डटे होते हैं। जो राइट साइड पर होते हैं फैसला आने के बाद वो फायदे में रह जाते हैं, और जो लेफ्ट साइड पर होते हैं, जो दीन और इस्लाम और रसूलुल्लाह से मुखालफत में चल रहे होते हैं, वो नुकसान उठा लेते हैं। ओके आगे चलते हैं। अमीना बिनत अंसार आइए। जी सर। जी अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल अनआम लितरकबू मिन्हा व मिन्हा ताकुलून। अल्लज़ी का जुमले में क्या मकाम है? आपके पास ऐसी ही आयात आ रही हैं बहुत अरसे से। जी सर। सर ये खबर है, खबर है, सिला क्या है? जअल लकुमुल अनआम। ठीक है, अनआमा मंसूब क्यों है? सर मफूल है जअल तर्जुमा का। कर दें, अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल अनआमा।
اللہ وہ جس نے بنایا تمہارے لیے جانور تمہارے لیے جانوروں کو، ٹھیک ہے، جعل جانور لکم الانعام، صحیح ہو گیا۔ مزین آئیے، لترکبوا منہا، لام کس لیے ہے؟ سر مجزوم کیا ہے۔ لام نے مجزوم کیا ہے، یہ کون سا لام ہے جو مجزوم کرتا ہے؟ نواسب اور جوازم دونوں میں ایک ایک لام ہے، جوازم کا لام اور ہے، نواسب کا لام اور ہے۔ لام تعلیل نواسب کا ہے اور لام امر جوازم کا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر یہ کون سا لام ہے سر یہ نواسب والا ہے، نہیں جو اب جوازم سے نواسب میں کیسے ٹرانسفر ہوا یہ؟ سر یہ لام امر ہے۔ اچھا، اب یہ لام امر ہے، تو اب یہ نواسب سے امر میں کیسے ٹرانسفر ہوا ہے؟ سر یہ یہاں پہ مجزوم ہوا ہے، لترکبوا۔ چلے اب آپ سنیے گا، شازیہ خان آئیے۔ اوکے، نہیں ہے۔ ام عبداللہ، جی سر، جی سر۔ ام عبداللہ بتائیے، ترکبوا منہا یہ کون سا لام ہے؟ سر یہ لام تعلیل لام کئی ہے، وجہ بیان کر رہا ہے کیونکہ لترکبوا منہا اور یہ مضارع منصوب ہوا ہے، نون ڈراپڈ ہے اس کا، انتم اس میں فاعل ہے، منہا متعلق ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ را بتائیے کاف مزین کو با کہ آپ کیسے فیصلہ کریں گے کہ لام تعلیل ہے یا امر ہے؟ سر جی لام امر مجزوم کرتا ہے ادھر، کیونکہ یہ والا صیغہ سے ہمیں پتہ نہیں چلے گا، تو ہم ترجمے پہ غور کر کے دیکھیں گے کہ یہ علت بیان کر رہا ہے، وجہ بیان کر رہا ہے اگر تو، اچھا، اور لام امر میں آرڈر کے میننگز میں آ جاتا ہے وہ۔ چلیے ایک منٹ رک جائیں آپ جی۔ حمیرہ شیخ، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ لام تعلیل ہے یا امر ہے؟ جی اس کا اکثر فا اور واو بھی لگا ہوتا ہے نا، جس سے یہ مجزوم ہو جاتا ہے، لام جزم لیتا ہے، سکون لیتا ہے، اکثر اس طرح آتا ہے قرآن پاک میں نا، جی تو سنا اس سے آپ نے؟ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، دس از ون آف دا ریزن، ٹھیک ہے، اچھا آپ نے ایک ہنٹ دیا ہے سب کو۔ ام میں نے بھی اس کو عبداللہ، ڈھونڈا تھا نا ام قرآن عبداللہ، پاک میں، تو مجھے محسوس جی ہوا۔ جی درمیان میں جب بھی لام امر ہوگا نا جی وہ تو ساکن وہ ہو جائے گا، فا بالکل یا واو سے ہوگا اور لام بالکل۔ ساکن نظر آئے گا آپ کو، ٹھیک ہے، بالکل صحیح، ٹھیک ہے، کہا لام ساکن نظر آئے گا۔ ساکن ہوگا جی۔ اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے قرآن مجید میں لام امر موسٹلی اسی طرح سے آئے ہیں۔ ہوں دوسری بات، ہم، لام تعلیل ہمیشہ کسی فعل کے جواب میں ہوتا ہے، ہوں جہاں صحیح، پیچھے ایک فعل آ رہا ہے اور اس کے فعل کے جواب میں آ رہا ہے، لام امر جواب میں نہیں آتا، بالکل وہ تو ہوتا ہی امر ہے، امر جواب میں نہیں آ رہا ہوتا جملے میں، اور جی وہ کسی کے متعلق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ہوں یہ جی جو سر۔ لام جی تعلیل سر، ہے، یہ جب جملہ آتا ہے تو یہ جملہ یہاں پر جعلہ کے متعلق کہلایا جاتا ہے۔ متعلق بنے گا، بالکل مزین کلیئر ہوا؟ آپ کو یاد رہے گا؟ جی سر۔ اس طرح سے ہم نے لام تعلیل اور لام امر میں فرق کرنا ہے، اور قرآن مجید میں لام امر گنے چنے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی سر۔ موسٹلی لام تعلیل ملیں گے، لیکن پھر بھی آپ نے یہ جو باتیں میں نے بھی آپ کو بتائی ہیں نا، یہ یاد رکھنی ہے، اور یہ آپس میں ایک دوسرے سے واٹس ایپ پہ بھی شیئر کرنی ہے، صرف یہی دوسری نہیں کرنی، یہ بھی کرنی ہوتی ہیں، صحیح ہے؟ کیا خیال ہے مس ام سدرا؟ ایسے ہی ہے نا؟ اچھی باتیں بھی شیئر کرنی چاہیے نا، جی سر، بے صرف شک۔ غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ جی اللہ رحم فرمائے میرے حال پر بھی اور باقی سب کے بھی۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اوکے آگے بڑھتے ہیں، آئیے کمل وقاص، منہا تاکلون، مجھے بتائیے یہ، اچھا چلے اس کا میننگ تو پیچھے ہی رہ گیا، لترکبوا منہا، اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا، اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہے جس نے تم سب کے لیے جانوروں کو بنایا، یہاں سے انعام مویشی مراد ہے، لترکبوا منہا تاکہ تم ان پر سواری اختیار کرو، ان پر سواری کرو، ان کو سواری کے لیے استعمال کرو، ٹھیک ہے۔ لترکب، راکب یرکب باب سامیہ سے آتا ہے،
اور منہا میں ہا ضمیر مونس کیوں جا رہی ہے کنول وقاص؟ فہمیدہ کی آواز نہیں آ رہی ہے، کنول وقاص آپ بتائیے کیوں ہا مونس ہے؟ سر جی یہ جمع غیر عاقل کا ہے، انعام اس جی کی وجہ سے۔ انعام کی طرف چلیں، منہا تاکلون کو ذرا ایکسپلین کر دیں۔ منہا خبر مقدم ہو جائے گی، سوری یہ مفعول مقدم ہو جائے گا، اور تاکلون جو ہے مضارع کا صیغہ ہے، انتم فاعل ہے، دیکھیں منہا یہ مفعول نہیں ہوتا، متعلق کے فعل۔ متعلق فعل، متعلق فعل تاکلون مقدم، کا فاعل کیا ہے؟ انتم۔ انتم، ومنہا تاکلون، اور اسی میں سے تم کھاتے ہو۔ جی سر۔ اچھا دیکھیں یہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا لِتَرْكَبُوا مِنْهَا، تاکہ تم ان سب پر سواری اختیار کرو، ٹھیک ہے؟ جی اور آگے فرمایا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، یعنی اب یہ واو کیا ہوا ام عبداللہ، یہ کون سا واو ہے؟ سر جی عطف کا۔ عطف ہوا تو پھر لام کا عطف کیوں نہیں ہو رہا؟ ہاں نہیں، یہ استنافیہ ہے، پھر یہ علیحدہ جملہ ہے۔ جی بنت منیر، جی 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 واو آگے بتائیں نا جی کیا؟ جی یہ دوسرا جملہ ہے نا، واو کے بعد دوسرا جملہ شروع یہ ہوتا دوسرا جملہ ہے، اگر عطف ہوتا تو یہ لام کا تعلیل ہو جاتا نا کہ تاکہ تم اس میں سے کھاؤ۔ اچھا ام عبداللہ بتائیں یہ کیوں نہیں کیا گیا کہ تاکہ تم ان میں سے کھاؤ؟ کیونکہ سر جی سارے تو کھانے والے نہیں ہوتے نا، بہت ویری سارے ایسے گڈ، ہیں جن پہ سارے سوال۔ کھانے والے نہیں ہوتے۔ یہ ہے ہم گرامر کیوں سیکھ رہے ہیں؟ قرآن کا مفہوم حاصل کرنے کے لیے۔ جی اور یہاں بہت ساری گرامر کی جو ماسٹرز ہیں وہ اپنی گرامیٹیکل پوائنٹس کی طرف پھنسی رہتی صرف۔ یہ فرق ہوتا ہے، میں آپ تمام سے اسی بات کے اوپر پیچھے فوکس کر رہا تھا، یہ فرق ہے، آپ کو یہ اس چیز پر غور کرنا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ قرآن مجید کا مفہوم اصل میں یہ ہے، یوں غور کریں کہ اچھا یہاں پہ وہ گرامر والے نا گرامر میں ہی گھسے رہیں گے کہ اچھا یہ واو استنافیہ ہو رہا ہے تو یہ اصل ادھر سے رک کر ادھر جا رہا ہے، اصل بات نہیں ان کو سمجھ آنی کہ اصل کیا سٹوری ہوئی ہے، کہ یہ کیوں ہوا ہے، یہ کیا فرق، مفہوم پہ کیا فرق پڑ رہا ہے، کہ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے لِتَرْكَبُوا مِنْهَا، تاکہ تم ان میں سے سواری کرو، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اس میں سے تم کھاتے ہو، اور وہی ان میں سے تم کھاتے ہو، انہی میں سے تم کھاتے ہو۔ دیکھیں پھر منہا کو مقدم کیا گیا ہے۔ اوکے آگے چلتے ہیں، آئیے فوزیہ صدیق۔ السلام علیکم وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اس کو ذرا ایکسپلین کریں۔ سر، لکم جو ہے یہ جار مجرور، یہ جو ہے خبر مقدم ہو گئی سر، گڈ۔ اور جو فیہا ہے اس میں یہ ذوالحال بن رہا ہے، نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں منافعوں بنے کے گا، متعلق ہے، منافعوں کا ذرا ایکسپلین کریں پھر بتاتا ہوں فیہا کیوں آ رہا ہے۔ مبتدا ہے سر، ہاں جی، مبتدا مؤخر ہے، مبتدا مؤخر ہے، منافع۔ لکم منافع، ٹھیک ہے۔ اب فیہا کیا ہے؟ فیہا اصل میں منافعوں کے متعلق ہی ہے، صحیح ہے، لیکن یہ مقدم کیوں کیا گیا ہے؟ اچھا فیہا منافع فیہا اگر یہاں پہ ہوتا نا تو یہ منافع کی کیا بن جاتا؟ صفت، ٹھیک ہے، صفت بن جاتی، کیا جی بن جاتا؟ صفت بن جاتی، کیونکہ منافع نکرہ اس میں، کریکٹ۔ جی سر۔ اچھا اب یہ فیہا مقدم ہو گیا، تو جب یہ نکرہ سے مقدم ہو جاتا ہے تو کیا کہلاتا ہے؟ حال۔ نکرہ سے حال کہلاتا ہے، جب نکرہ سے پہلے آ جائے تو وہی جو صفت بن رہی ہوتی ہے وہ حال بن جاتی ہے۔ اوکے، جی یہ تو ہو جی گیا سر، گرامیٹیکل ماسٹرز کے لیے جواب، ٹھیک ہے۔ جی سر۔ اب جو قرآن فہمی کا شوق رکھتے ہیں وہ یہ بتائیں کہ فیہا مقدم کیوں کیا گیا؟ جس سر میں بتاؤں، بتائیں۔ اس لیے کہ جو انعام ہے ان میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ بس ان میں بہت سے فائدے ہیں تمہارے لیے۔ دیکھیں وہ لکم کو مقدم کر کے یہ بات ہوگی، لام نے خاص کر دیا، لکم منافع، تم سب کے لیے ہی فائدے ہیں، فیہا اس میں بعد میں آ جاتا، فیہا مقدم اس لیے کیا گیا ہے، یاد رکھیں یہ بات میں نے آپ کو کون سی سورہ تھی جہاں پر میں نے آپ کو سورہ فاطر میں ایک آیت سمجھائی تھی جس میں فلک کا تذکرہ تھا، اس کے جی کمپیریٹو سر، میں نے آپ کو ایک آیت دکھائی تھی،
تو یہ فیہا اصل میں مقدم، آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہے، فیہا مقدم اسی لیے کیا گیا کہ اس کو فوکس کیا جا رہا ہے، اسی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، یہی مین فوکس پوائنٹ ہے، یہ ضمناً بات نہیں آئی ہے، اگر ضمناً بات ہوتی تو یہ فیہا بعد میں ہوتا، وہ بھی جملہ ٹھیک تھا، وَلَكُمْ مَنَافِعُ فِيهَا، لیکن فیہا مقدم کر کے انعام کے اوپر فوکس کیا گیا ہے کہ تم سب کے لیے اسی میں بہت سے فائدے ہیں۔ اوکے آگے چلتے ہیں، وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، فوزیہ بنت صدیق، تبلغو یہ لام کون سا ہے، تعلیل یا امر؟ سر یہ لام تعلیل ہے، جیسے پیچھے آیا تھا لِتَرْكَبُوا، اسی طرح گڈ، یہ بھی لام لام تعلیل ہے۔ تعلیل ہے۔ تبلغو کون سا فعل ہے، مضارع منصوب یا مجزوم؟ مضارع منصوب، کیونکہ سر فاعل کیا لام ہے؟ تعلیل منصوب کرتا ہے، اس کا فاعل انتم ہے، ضمیر ٹھیک ہے، اس میں۔ گڈ، اور حاجتاً منصوب کیوں ہے؟ سر یہ اس کا مفعول بھی بن رہا ہے۔ ٹھیک ہے، علیہا میں ہا ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ ہاں ضمیر یہ جو انعام ہے پیچھے جو ذکر ہوا تھا، ٹھیک ہے، فی صدورکم حاجتاً کی صفت ہے، ٹھیک ہے، کیا ترجمہ ہو گیا، وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ؟ اور تاکہ آپ حاصل کرو کریں گے تو ٹھیک ہے، بلغ یبلغ تبلغ ہے نا، یعنی بلغت مقصدک، آپ نے اپنا مقصد حاصل کر لیا، صحیح کہہ رہی ہیں۔ ضرورت ہے، یعنی حاجتاً ضرورت جو بھی آپ کے سینوں میں ہے، فی صدورکم، تاکہ تم سب ان سے تاکہ تم ان سے ان چوپایوں سے، ان انعام سے حاصل کرو اپنی ضرورت۔ سر آپ کر دیں، اپنی ذکر کرنا ہے اپنے ضرورت جو سینوں میں۔ تمہارے سینوں میں ہے، یعنی جو تمہارے اندر پیدا ہوتی ہے، جو تمہاری خواہشات ہیں، وہ تم ان سے جی ضرورتیں اپنی پوری کرو۔ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، اب وہ حاجت نکیرہ رکھا گیا ہے نا، حاجت مختلف ہو سکتی ہے نا، سواری کی ہو سکتی ہے، کھانے کی ہو سکتی ہے، اس سے اون حاصل کرنے کی ہو سکتی ہے، اس کو بیچ کر خرید کر تجارت کا کام میں استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کی افزائش نسل کر کے اس سے مزید بزنس کو بڑھایا جا سکتا ہے، کیونکہ حاجت نکیرہ رکھا گیا ہے کہ بہت ساری ضرورتیں ہو سکتی ہے نا، کوئی بھی ہو سکتی ہے، کوئی خاص نہیں۔ جی وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اوکے جی، عبداللہ ایکسپلین کریں ذرا۔ جی سر استاذ جی، جی، وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، جی واو حرف عطف علیہ متعلق کی مقدم تحملون کا، اور پھر وعلی الفلک یہ بھی متعلق مقدم۔ تحملون کے نائب الفاعل کیا ہے؟ نائب الفاعل انتم۔ ٹھیک ہے، مادہ کیا ہے؟ حامیم لام۔ کیا ترجمہ ہوگا وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ؟ اور تم ان پر فلک فلک معنی کس کو کہتے ہیں؟ کشتیوں کو۔ کشتیوں پر سوار کیے جاتے ہو۔ ہاں جی، تم ان پر، یعنی ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سوار ہونے کے لیے دونوں چیزوں کا تذکرہ فرما دیا کہ خشکی پر ہم جانوروں کو استعمال کرتے ہیں سواری کے لیے، سمندر میں ہم کشتیوں کرتے ہیں۔ تحملون تم سوار کیے جاتے ہو۔ اگلی آیت امپورٹنٹ ہے یہاں تک، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، ارا یوری دکھانا، آیاتہ مفعول دوسرا، کم مفعول ایک، وَيُرِيكُمْ باب فعال میں سے، اور وہ تم سب کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ پھر آیا فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، انکر ینکر انکار کر دینا، یعنی اللہ تعالیٰ کے انعامات کو ان کی طرف توجہ نہ کرنا۔ تو ایہ منصوب ہو رہا ہے، بنت عبد الاول ایہ منصوب کیوں ہوا ہے؟ یہ مفعول مقدم بن رہا ہے۔ اوکے، آیات اللہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی ہے۔ آیاتی مجرور کیوں ہوا ہے؟ مضاف الیہ ہے۔ ٹھیک ہے، تنکرون کا فاعل کیا ہے؟ انتم۔ کیا ترجمہ ہو گیا ایہ آیات اللہ تنکرون؟ پھر تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟
नहीं, अल्लाह ताला की तुम किस निशानी का इनकार करते हो, किन किन नहीं, अय्या आयातिल्लाहि तुनकिरून, अल्लाह ताला की किस निशानी का तुम इनकार कर सकते हो। यानी अल्लाह ताला ने इनामात निशानियां अपनी जगह जगह पर छोड़ी हुई हैं हमारे लिए, समझ के लिए, गौर के लिए, तो तुम किसका इनकार करते हो। ठीक है जी, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।